تو ابھی چند لمحوں کے بعد آپ کا خطاب ہوگا. میں بات آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور دے نال انج پیار کرنے کہ کافر بھی متاثر ہو جائے. اے نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے آ کر یہ کہہ دیا جناب، جس طرح امام احمد بن حنبل کی میں بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ دسو جی معراج دی رات حضور نے رب نو ویکھیا ہے؟ آپ نے فرمایا ویکھیا ہے ویکھیا ہے ویکھیا ہے، رآہو 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 حتی انقطع نفسہ. آپ نے اتنی مرتبہ جملہ کیا کہ آپ دا سا مبارک ٹوٹ جاندا سی. جدوں سا ٹوٹتا سی پھر شروع تو کہندے سن. فرمایا حضور دے نال انج محبت کرنی ہے کہ کوئی ٹرن والا تواڈے کولوں آ کے پوچھے او سنیو تسی کہندے ہو رسول اللہ نو علم غیب سی، تو تسی ہاتھ چک کے تے آ کے خواجہ صاحب کولوں نہ پوچھو کہ ہاں جی حضور دسو بخاری شریف دی کیڑی حدیث کے اندر لکھیا ہے، حدیث نمبر کی ہے تے صفحہ نمبر کی ہے تے چھپی کی ہے. آپ انہوں کہو اور کمینے تو یہ گل کر رہے ہیں. حضرت فقیر محمد سے پوچھا گیا، اور مولوی لنگ ریاستوں نے کیا جی علم غیب نہیں جانتے تھے؟ آپ نے فرمایا اور مان دا پترا، فرمایا اگر شریعت دے مسائل میرے سامنے نہ ہوندے اور شریعت دے احکام نہ ہوندے تو میں تینوں اس ٹائم گن کے دس سکتا سا کہ اس دنیا دے اندر کتنیاں چونٹیاں جڑیاں زمین دے ہوتے ٹر رہی ہیں. تو رسول اللہ دی بات کر رہا ہے. پھر انہوں 10 باری کہو ہاں حضور علم غیب جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں. کوئی ان جانے پوچھے ہاں جی تمہارا عقیدہ ہے کہ تم حضور کو زندہ مانتے ہو؟ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہو ہاں ہم یہ کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اعلیٰ حضرت کو پوچھا گیا جی ٹھیک ہے جی حضور زندہ، لیکن تسی اپنی نعت دے اندر ایک مصرے دے اندر 2 باری لفظ واللہ کیوں لے کے آئے ہو؟ قسم چک کے کیوں کہندے ہو حضور زندہ؟ فرمایا جھلیا قسم چک کے میں تاں کہندا کہ میں روزانہ رسول اللہ دا دیدار جے ہوندا ہے. حضور میرے حجرے میں جلوہ گر ہوتے ہیں، کنز الایمان شریف کا ترجمہ مجھے لکھواتے ہیں. یہ کیا ہوا جی؟ ہاں جی حضور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنی چاہیے؟ سینہ ٹھوک کر کہو ہاں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. ایک آیت کوئی پڑھے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے کے سارے بندے مل جائیں تو یہ مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. تو انہوں کہو جڑا مکھی دا پر نہ بنا سکے انہوں غیر اللہ کہندن. لیکن قال الذی علمہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جڑا 2500 میل دورو تخت بلقیس چک کے لے آئے انہوں ولی اللہ کہندن. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جڑا ڈنڈا مار کے 12 چشمے جاری کرے انہوں کلیم اللہ کہندن. اور وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو ٹھوکر مار کے مردے زندہ کرے اس کو روح اللہ کہتے ہیں. 40 دن تے 40 راتاں آگ دے اندر جڑا جاوے اور سڑن دے اور آگ جلتی رہے لیکن آگ اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، اس کو خلیل اللہ کہتے ہیں. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اصبحك فانظر ماذا ترى. حضرت اسماعیل کے گلے پر 70 مرتبہ چھری چلنے کے باوجود اپنا سر نہ دکھائے، ان کو ذبیح اللہ کہتے ہیں. اور جو ایک سجدہ کر کے پوری امت کو بخشوا جائے اسے حبیب اللہ کہتے ہیں. ایسے حضور سے پیار کرنا. کیا آج بھی ساڑھے بابا جی دی پکڑی دی بھی کیا بات، بابا جی دی انداز دی بھی کیا بات ہے. عربی دے خطبے بڑے بڑے نے پڑھے ہوں گے مگر جس رنگ دے نال ساڑھے استاد پڑھتے سن اس انداز دی بھی کیا بات ہے. فتاوی رضویہ دیاں گلاں بڑے بڑے کر دیں لیکن جس رنگ دے اندر امام رضوی نے امام رضا کا تعارف کروایا، ہمارے بابا جی جن کے لفظوں نے دشمن کے پتے پھاڑ کے رکھ دیے، مظہر اعلیٰ حضرت
حضرت پہ لاکھوں سلام. اسی امام اعظم نو نہیں ویکھیا لیکن امام اعظم دی استقامت نو ضرور ویکھیا ہے. اسی امام احمد بن حنبل نو نہیں ویکھیا لیکن امام احمد بن حنبل تے جگر نو ضرور ویکھیا ہے. اسی امام مالک دی زیارت نہ کر سکے لیکن امام مالک دا ادب سانو بابے دے اندر جھلکدا ہوا نظر آندا ہے. اسی امام شافعی نو نہیں ویکھیا لیکن آپ دا تقوی دیکھیا ہے. اسی حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ نہ پا سکے لیکن مجدد پاک دی للکار نو سی لاہور دے اندر ویکھیا ہے. اسی حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علی دے نال ٹر کے فیض آباد تو لاہور تے نہ سکے لیکن بابے دے نال لاہور اور ٹر کے فیض آباد ایک باری تے گئے ہیں جناب. اس لیے بابا جی کی پگڑی کی بھی کیا بات, بابا جی کے جملوں کی بھی کیا بات. تحقیقاں بڑے بڑے کرتے ہیں. کتاب میں یہاں لکھا ہے فلاں امام نے یوں کہا لیکن جڑی تحقیق حضرت امیر المجاہدین نے کتنا سٹے لانے رفضیوں دے خلاف, خارجیوں دے خلاف, نصبیوں دے خلاف اور بد مذاہب دے خلاف, لیکن حضرت فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار گوہربار کے قرب میں مینار پاکستان کے سائے میں آقا علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں کو جو مجدد بروقت امام برحق نے یہ جملہ کہا, در در کتیو اس جملے دی بھی کیا بات ہے. اور پھر جو جگر اللہ نے بابا جی کو عطا فرمایا, سارے سادات اور آوان کے علاوہ جی میں بات عرض کرنے لگا ہوں, وڈیاں نو سلام, لیکن اسی سارے بھی مل جائیے اسی بابا جی دی چیچی انگلی دے ناخن ورگے بھی نہیں ہو سکتے. جڑی جرت استقامت بہادری الفضل ما شہیدت بہ الاعداء, اے تے افغانستان تو آنے والے طالبان جڑے صحیح ہیں وہ بھی وہ کہندن جہاد دا اعلان اسی بھی کیتا لیکن امیر المجاہدین تواڈے بابے نو تاں کہندن کہ جدوں کدی ساڈے تے حملہ ہوندا سی اسی مورچے دے اندر ٹر جاندے ساں, جدوں جہاز لنگ جاندے سن پھر میدان وچ آندے ساں. لیکن جڑا تواڈا بابا ہے اے 1200 شیل کھا رہا ہے تے نال کہہ رہا ہے ستمگاری درا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اے جگر جڑا رب نے بابا جی نو دیتا ہے اس جگر دی بھی کیا بات ہے. وہ استاد صاحب جڑی ساری زندگی جڑا آپ نے گلا اپنا کھول کھول کے مسئلہ بیان کیتا, وہ تقریر شروع ہوئے یا آخر ہوئے کوئی گل ہوندی سی نہیں بھائی حضور دے نال نے واہ پیار کرنا ہے, گل نہیں سننی, اپنے کناں نو صاف کر لو. بس آواز آئے اعلیٰ حضرت کو کسی نے پوچھا جی آنکھ کے نو کہندن, فرمایا ڈھیلے کو نہیں کہتے یہ تو ہاتھی کے پاس بھی ہوتی ہے. اس نے کہا دل کس کو کہتے ہیں, فرمایا لوتھڑے کو نہیں کہتے یہ تو کتے کے پاس بھی ہوتا ہے. انہوں نے پوچھا سر کے نو کہندن, فرمایا یہ اتنی بڑی کھوپڑی کو نہیں کہتے یہ تو گینڈے کے پاس زیادہ بڑی ہوتی ہے. اس نے کہا پھر کس کو کہتے ہیں, فرمایا وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے, وہی لب کے محو ہوں نات کے. اونٹ وہ ہیں جن سے حضور کی شانیں نکلے. یہاں کہتے ہیں جی ہم نے ان جیسا عاشق رسول نہیں دیکھا. تو عاشق رسول ہی نہیں دیکھے, یہ تو ویکھے ہوندے تو کدی یہ گل نہ کرتا. عاشق رسول کون ہے؟ امام مالک. وَقَانَ مَالِكٌ إِذَا ذُكِرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَنْحَنِي وَيَصْعُبَ ذَلِكَ عَلَى جُلَسَائِهِ فَقِيلَ لَهُ يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَمَا أَنكَرْتُمْ عَلَيَّ مَا تَرَوْنَ. امام مالک کے سامنے جب رسول اللہ کا نام اقدس لیا جاتا تو آپ کی گردن جھک جاتی تھی. آپ خود رکوع کی حد تک, انحنا ینحنی زمانے جھکنا رکوع کی حد تک آپ جھک جاتے تھے. جو آپ کے تلامذہ, آپ کے اصحاب, آپ کے شاگرد, ان پر یہ بات گراں گزرتی تھی, وہ یہ بات ثقیل گزرتی تھی کہ لوگ دور دراز سے ملنے آتے ہیں لیکن کسی کے سامنے, امام مالک کے سامنے جب حضور کا نام آتا ہے تو امام مالک کیوں کرتے ہیں. تو ایک دن انہوں نے کہا استاد جی کی کر دے ہو تسی؟ فرمایا میں تانوں دسدا میں کی کردا, اللہ دی قسمیں جو میں ویکھدا تسی ویکھو تواڈے نال بھی انج ہوے. انہوں نے کہا تسی کی ویکھدے ہو؟ فرمایا 30 سال ہو گئے کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں رسول اللہ دا دیدار نصیب نہ ہویا. بڑے یہ تھے
آج سب کہتے ہیں ہمارے بھی بڑے ہیں. اقبال کہتا ہے تھے تو وہ تمہارے آبا مگر تم کیا ہو, تم کیا ہو, تسی اپنا کام دسو, تسی حضور دی عزت واسطے کی کیتا. اور پھر مقابلے, یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مقابلے نہ کیا کریں جو پولیس والوں کے سینے پر اپنا سر رکھ کر رو رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ 3 دن کے اندر میرے ساتھ بہت ظلم و ستم ہوا, میرے ساتھ مجھے بڑی اذیت دی گئی, مجھے سونے نہیں دیا گیا. یہ تمہارے بڑے ہیں جڑے 2 راتاں کٹ کے آمن تو تیسرے رات نوحے کرتے ہیں, اور ہمارے بڑے وہ ہیں جو 6 مہینے گزار کر آئے. پوچھا گیا بتائیں اندر کیا ہوا, اور میں چھوڑا پوچھتے ہو کیا ہوا, بس لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گا, انج بھی سجن واہ واہ, انج بھی سجن واہ واہ. آج اگر اہل سنت کے علماء اور مشائخ جو حضرت امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی پشت پر کھڑے ہیں تو وہ شخصیت پرستی کی وجہ سے نہیں کھڑے, وہ نظریے کی بنیاد پر کھڑے ہیں. اور نظریہ یہ ہے اے اندروں آنن تکی کہنن, اور وہ اندر سے آتے ہیں. حضرت مجدد پاک جدوں آئے تے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرما نا 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 اقبال ولیوں نو شروع نہیں سی مندا کیونکہ ولی ویکھے کوئی نہیں سن. پہلی باری جدوں مجدد پاک دی قبر تے حاضر ہویا, مرزا کہتا ہے قبروں میں کیا ہوتا ہے, میں کہا تواڈے دیاں قبراں کچھ نہیں ہوندا, ساڈے دیاں قبراں بڑیاں سونیاں. حضرت مجدد پاک کی قبر پر پہلی مرتبہ گئے, علامہ اقبال 6 گھنٹے بے ہوش رہے. تو 6 گھنٹے کے بعد جب کیفیت سے باہر آئے تو کہتے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار, اور اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے. اقبال کہتا ہے اے ستاروں کو لو پوچھ مجدد پاک دی مٹی دا کی مقام, اے ستاروں کو لو جا. اور کیوں یہ مقام کیوں ملا کہ آپ نے روزانہ اشراق چاشت پڑھی, آپ نے روزانہ تسبیح کی, اوظاف کیے, یہ اپنی جگہ پہ ہیں, یہ لازم ہے ترفع درجات کے لیے, ترفع درجات کے لیے وظائف لازمی ہیں, ان میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اقبال کہتا ہے مجدد پاک کو یہ جو دنیا میں مقام ملا کہ ستارے آپ کی خاک کو سلام پیش کرتے ہیں, وہ وجہ یہ ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. گردن نہ جھکی, یہ گردن جھک سکتی ہے تو رسول اللہ کے آگے جھک سکتی ہے. یہ بابا جی یہ سبق دیتے نہیں یار, بس حضور دی گل آگئی, گل ختم کر چھوڑو. ہوں اب کسی کی کیا بات. معراج شریف کا جب مسئلہ آتا تھا نا, رجب شریف ہے اور حضور کا وصال مبارک بھی صبح 6 بجے کے قریب ہے, حضرت خواجہ صاحب کا ختم شریف بھی پڑھا جائے گا. تو معراج شریف کو استاد بیان کیسے شروع کرتے تھے, مولوی کہتا ہے میں نے آج فلسفہ معراج بیان کرنا, میں نے آج معراج کی حکمتیں بیان کرنی ہے, میں نے آج مسجد حرام سے لے کر اقصی تک یہ بیان کرنا ہے. استاد تقریر کیسے شروع کرتے, مولوی خادم کون ہوتا ہے حضور کی معراج بیان کرتا, اللہ یہ جملے, مولوی خادم کون ہوتا ہے یہ حضور کی معراج بیان کرے. نہیں پوچھتے کیا ہو, عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں. اپنی گل ہی نہ ہون دیتی, جدوں اپنی گل نہ ہون دیتی تاں ہی تے آج بارو شریف بھی نہ رہا, بلکہ بارو شریف تو چلو پھر پنجاب ہے نا جی, مدینہ شریف عربی, جو عربی اہل عرب 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ابھی مجھے آئے ہوئے, وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں تواڈے بابے دی کیا بات. اچھا انہوں نے پنجابی نہیں آتی, سٹیٹس بابا جی کے مجھے ایک عربی ملا, وہ کہنے لگا وہ کہنے لگا میں بابا جی سے کیوں پیار کرتا. وہ کہتا ہے ہمارے ہاں شمائل کی حدیثیں ہیں, ہم نے چھاپی ہے ترمذی, اور ہمارے یہ جو بیٹھنے والے حدیث پڑھنے یہ بھی کہتے ہیں کان رسول اللہ فخما مفخما یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم العامہ رجل الشارین فرقت عقیقته فرق. وہ کہتا ہے اس کا ان کا تلفظ بھی بڑا اچھا ہے, عربی زبان جو ہے ان کی مادری زبان ہے. کہتا پڑھتے یہ بھی ہیں, لیکن جب تمہارا شیخ پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے اور حضور کا حلیہ بھی بیان کر رہا ہے. بے شمار دلائل ہیں حضور کی ختم نبوت پر, لیکن ہم بغیر دلیل کے حضور کو آخری نبی مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے ذکر پاک کی برکت سے آج کے اس عرص پاک کی تقریب کو اور اس مبارک کانفرنس کو
اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن جن حضرات نے جس طرح سے بھی تعاون کیا، اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی سعادتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے، اور اس آستان محبت کو، اس آستان غیرت اور حمیت کو تا صبح قیامت نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لیے چنے ہوئے آستانوں میں رکھے۔ جڑے چنے جاندن پھر انہاں دیاں شاناں ہی وکھریاں ہوندیاں، جنہاں یار خرید جا کیتا مل بھی نہ ہوندیاں پلے، ایتھے اوتھے دوئی جہانی بلے بلے بلے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انِ و محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ حضرات